بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد فعن میمونة رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. بیع کے باب میں ممنوع بیع کا ذکر چل رہا ہے. اس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک چوہیا یا ایک چوہا کہہ لیجئے، فاڑا مؤنث ہے، فاڑ کا ایک چوہیا کہہ لیجئے یا ایک چوہا، وقعت فی سمن گھی میں گر گئی، فماتت فی ہے اور وہ اسی میں مر گئی. تو یہ چوہا ان جانوروں میں سے ہے جو گھر کے اندر چکر لگاتا رہتا ہے. یہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، کسی کھانے میں گر جائے اور پھر نکل کے چلا جائے تو وہ حلال ہے، پاک ہے. کیونکہ اگر اس کو داخلے کو یا اس کے جوٹھے کو اگر ناپاک کہہ دیں تو گھر کی ہر چیز تقریباً ناپاک ہوگی یا سب کو دھونا ہی پڑے گا، تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ جب تک زندہ ہے وہ پاک ہے. مر جانے کے بعد وہ ہو جاتا ہے ناپاک، میتا ہو جاتا ہے، مردار، نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خون ہوتا ہے اور خون جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. لیکن ایسی چیز جس میں خون نہ ہو اگر وہ کھانے میں گر جائے اور مر بھی جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے. جیسے مکھی ہے، اگر دودھ میں یا دال میں یا پانی میں گر جائے تو اس کے دو پر ہوتے ہیں پنکھی، ایک میں بیماری اللہ نے رکھی ہے، اس بیماری کا علاج بھی دوسرے پنکھ میں رکھا ہے، اللہ شفا ہے. تو بیماری والا پر پہلے ڈالتی ہے، ٹیڑھی ہو کے گرتی ہے. تو حدیث میں آیا کہ اس کو ایک ڈبکی لگا دو، اس کے بعد نکال کے پھینک دو، اس کو کھاؤ. اگر وہ مر بھی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوا، کیونکہ اس میں خون نہیں ہے. تو جس چیز کے اندر خون نہیں ہے اگر وہ مر جائے کھانے پینے کی اشیاء میں تو وہ آپ کا ناپاک نہیں. لیکن جس کے اندر خون ہے اور وہ حلال ہے اور وہ مر جائے تو مرنے کے بعد وہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ گھی کے اندر چوہیا گر گئی اور اسی میں مر گئی تو کیا حکم ہے؟ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، اس چوہیا کے متعلق پوچھا گیا آپ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت کیا جا رہا ہے جب کہ اس گھی کے اندر چوہا گرا ہوا تھا ہی، اس میں ابھی نکالا نہیں گیا تھا، اسی وقت یہ تھا. تو آپ نے کہا القوہا وما حولہا، چوہا یا چوہیا جو اس میں ہے اس کو پھینک دو، اور جس جگہ پہ وہ گری ہے وہ جگہ اور اس کے ارد گرد میں جو اس کے اثرات ہیں اس کو پھینک دو، اور باقی حصہ جو ہے وہ پاک رکھو. یعنی جہاں تک ناپاکی کا اور نجاست کا اثر ہے اس کو پھینک دو، وکلوہ، اور اس کو کھاؤ. تو جتنا بھر ناپاک رہے گا وہ آپ کا ناپاک ہے، اس کو پھینک دیجیے. اب دماغ لگائیے کہ یہ گھی جمی ہوئی رہی ہوگی یا پانی کے طریقے سے پتلی رہی ہوگی؟ تو اگر جمی ہوئی رہی ہوگی تو وہ مرے گا کیسے؟ اگر مان لیجیے کہ جیسے ابھی جاڑا ہے، بالکل جمی ہوئی ہے، گھی ہے، تو چوہا اس میں گرے گا، چکر لگا کر کے پھر وہ نکل کر کے باہر چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیلی تھی، ڈھیلی تھی، پتلی تھی، جس میں وہ تیر کر کے پھنس گیا، نکل نہیں سکا اور وہ مر گیا. اب آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جمع ہوا ہو جیسے پتھر، جیسے برف کی سل، تب تو اس کو نکال کے پھینک دو، وما حولہا، اس کے جو ارد گرد ہے اثر اس کو نکال دو. لیکن اگر وہ پگھلا ہوا ہے، پانی کی شکل میں ہے، لیکوئڈ بنا ہوا ہے، تو پورے کے پورے کو پھینک دو. اب اس کا مطلب یہ کہ مان لیجئے کہ اگر کسی کے کراہ میں
گھی ہے اور ایک چوہا کسی کنارے پہ اگر مر گیا ہے، چاہے وہ عرق ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو ایک چوہے کی وجہ سے پورے 200 لیٹر گھی کو وہ پھینک دے، جب کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اثرات اس کے کچھ ہی دوری پر ہیں، باقی جگہ کو سونگھ رہا ہے تو کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں ہے۔ تو اب دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا جائے کہ جس میں چوہا مرا تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ جمع ہوا نہیں تھا، وہ پگھلا ہوا تھا، کیونکہ جمے ہوئے پر چوہا مرتا نہیں ہے، وہ ٹہل کر کے آرام سے جیسے داخل ہوا ہے ویسے ہی دیوار سے نکل جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ پوچھ رہی ہیں، حدیث صحیح ہے بخاری شریف کی، تو آپ نے کہا کہ القوہا و ماحولہ، چوہا اور اس کے گرد جہاں وہ بڑا ہوا ہے اس کے ارد گرد کا جو حصہ ہے اتنا پھینک دو۔ لیکن ہاں اگر آپ کو لگے کہ چھوٹے برتن میں ہے، آپ کا چھوٹی ٹھلیا میں ہے مثال کے طور پر گھی آپ کی، اور لیکوڈ کی شکل ہے اور وہ گرا ہے اور سب اس سے ناپاک ہو گیا ہے، تو آپ سب کو پھینک دیجیے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں گھی ہے اور اس کا اثر نجاست کا پورے گھی پر نہیں ہے، جتنے حصے پر ہے بس اس کو آپ نکال کر کے پھینک دیجیے، بقیہ حصہ کو آپ کھا لیجیے۔ القوہا و ماحولہ، اس چوہا کو اور اس کے گرد کی جگہ کو یا جو گھی ہے اس کو پھینک دو، وکلوہا، باقی حصے کو کھاؤ۔ احمد نے اور نسائی نے کہا ہے کہ یہ جمی ہوئی گھی کے سلسلے کی بات ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، منکر ہے، حدیث ضعیف ہے، اور یہ بات لاجک کے بھی خلاف ہے کہ جمی ہوئی گھی میں چوہا نہیں مرتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اگر وہ پتھر کی طرف سے ہوتا آرام سے ٹہل کے نکل جائے گا، جیسا کہ لال محمد صاحب نے بتایا، سمجھا کہ نہیں؟ مرنے کے بعد نہ تو یہ جو کہا کہ یہ جمے ہوئے گھی کے اندر کا معاملہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر لفظ ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، سمجھا نا؟ لیکن اگر لیکوڈ ہو یا جمع ہوا ہو، اگر چوہا اس میں ٹہل کر کے آرام سے نکل جائے، یا جیسے ہی وہ گرا لیکوڈ میں آپ نے دیکھا کھڑبڑ کھڑبڑ کچھ آواز ایسے آ رہی ہے، دیکھا کہ چوہا اس میں تیر رہا ہے، اور اس میں آپ نے اس کا دم پکڑ کر کے، چوہے کا دم پکڑ کر کے اس کو باہر پھینک دیا اور زندہ نکال دیا، تو آپ کا پورا گھی پاک ہے، جیسے تھا ویسے ہی ہے، کیونکہ شرط ہے مر جائے تب، کیونکہ جب تک مرے گا نہیں اس وقت تک وہ سامان ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ چوہا جب تک زندہ ہے وہ پاک ہے، گھر میں چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے، اور تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے، جیسے بلی ہے، بلی آپ کے گھر میں رہتی ہے، ہر چیز کو جٹھارتی رہتی ہے، منہ ڈالتی رہتی ہے، اگر کہا جائے ناپاک ہے سب چیز آپ کو پھینک دینا پڑے گی۔ تو اس لیے جو چیز گھر میں رہنے والی ہوتی ہے یا گھر سے نکالے نہیں نکلتی ہے، اگر وہ چیز اگر گر جائے اس کے اندر اور نکل جائے یا زندہ نکال کے پھینک دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ مر جائے اور اس کے اندر خون رہا ہو اور وہ خون اس کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو بیکٹیریل ہو جاتا ہے، وہ بیماری پھیل جاتی ہے اس سے، تو صرف اس حصے کو، چاہے وہ جمع ہوا ہو تو یا پگھلا ہوا ہو تو بہرحال اس کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کر دیجیے، بقیہ حصے کو آپ کھا لیجیے۔ آگے جو روایت آئی ہے اس میں وہم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب چوہیا گھی میں گر جائے، اگر وہ جمع ہوا ہو تو کھاؤ، القوہا اس کو پھینک دو، وما حولہا اس کے گرد کے حصے کو پھینک دو۔ لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جملے کے اندر تعارض ہو رہا ہے، کیونکہ جمے ہوئے گھی میں عام طریقہ سے چوہا گرتا نہیں ہے یا مرتا نہیں ہے، اسی لیے اس کو پھینک دو، اس کے گرد کی جگہوں کو پھینک دو، جب جمع ہوا ہو تب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ ان کا نام آئے، اور حدیث کے اندر ایک دوسرا جملہ ہے، اور اگر وہ لیکوڈ کی شکل میں پتلا بنا ہوا ہے پانی کی طرح، فلا تقربوا ہو، تو ذرا بھی قریب مت ہو، سب کو پھینک دو، چاہے وہ 200 لیٹر کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ وہم ہے، جا کے آگے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث میں وہم ہے۔ تو اب یا تو یہ حدیث حضرت میمونہ کی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، یہ وہم ہے، یا یہ وہم ہے کہ جامد اور مائع جمع ہوا ہو یا لیکوڈ ہو، پتلا ہو، اس میں جو فرق کیا گیا یہ وہم ہے، سمجھا؟ تو عام طریقے سے جو علماء نے لکھا ہے کہ چوہا جمے ہوئے گھی کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جب وہ گرے گا تو آرام سے نکل جاتا ہے، وہ پھنستا ہے جب وہ پانی میں گرتا ہے، تب لیکوڈ میں گرتا ہے تب وہ پھنستا ہے، تو اس لیے وہ جب وہ ہو تو صرف اس حصے کو، اور جہاں تک اس کے اثرات ہیں مرنے کے بعد جو اس کا اثر ہوتا ہے، سیاہی وغیرہ پھیل جاتی ہے، اس حصے تک کے حصے کو نکال دیجیے، باقی حصے کو آپ کھا لیجیے۔ بہرحال اب اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ کی عقل کا کوئی امتحان لے
کہ یہ تو ہے بیع و شراء کا باب، خرید و فروخت کا بیان، اس میں کھانے کا کیا مسئلہ بیان کیا، اس گھی کے کھانے کا کیوں حکم ذکر کیا، اس کو آپ لاتے کتاب الاطعمہ میں کھانے پینے کی اشیاء کا جو باب آئے گا اس میں ہی اس کو لے کر کے آتے، بیچنے والی چیز کے ذمہ میں کیوں لے کر کے آ گئے؟ اس کو بیچنا جائز نہیں۔ تو آپ کا جواب یہ ہے، دیکھیے پڑھا لکھا آدمی جب درس میں ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کہنا کا مطلب ہے کہ شریعت نے جس چیز کو کھانا جائز کیا ہے اس کو بیچنا بھی جائز کیا ہے۔ بس اسی پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کتاب البیع میں خرید و فروخت کے باب میں لائے۔ لیکن جس چیز کا کھانا شریعت نے حرام کیا ہے اس چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے، جس چیز کا پینا اسلام نے حرام کیا ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ کاری دارو شراب تو آپ پیتے نہیں ہیں، لیکن شراب کی دکان آپ چلاتے ہیں، حرام ہے آپ کے لیے وہ تجارت۔ تو جو چیز کھانا آپ کے لیے پینا جائز ہے اس کی تجارت جائز ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے مؤلف اس مسئلے میں لے کر کے آئے ہیں، جبکہ اس کا سیدھا تعلق ہے کھانے کی اشیاء سے۔ چلیے ماشاءاللہ آگے روایت دیکھیے۔ وعن ابی الزبیر رضی اللہ عنہ قال سألت جابرا رضی اللہ عنہ عن ثمن السنور والکلب فقال زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك رواہ مسلم والنسائی وزاد الا کلب صید۔ ابو الزبیر کہتے ہیں، ابو الزبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے سنا، گویا کہ ابو زبیر کا سوا جابر سے ثابت ہے، صراحت کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ میں نے پوچھا جابر سے، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا صحابی سے، عن ثمن السنور، بلے کی قیمت کے بارے میں۔ بلہ جو ہوتا ہے مذکر، کچھ پالتو بلہ ہوتا ہے اور مانوس بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو بلائیے تو آسانی سے آ جائے گا اور آپ کے بغل میں سو بھی جائے گا، اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے، گھر میں حشرات الارض کو مارتا ہے پکڑ کے، سانپ بھی چھوا جائے تو اس سے لڑتا ہے، چوہے کو کھدیڑتا ہے، چھپکلی کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بھونکتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، تو فائدہ بھی ہے، منفعت کی چیز بھی ہے سجا کے لیے۔ اور ایک تو ہوتا ہے وحشی جنگلی ہوتا ہے جو بلہ ہوتا ہے، جس کو کھٹاس ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں، کہ بلے ہی کی طرح سے ہوتا ہے لیکن وہ مرغی کو کھا جاتا ہے، بطخ کو کھا جاتا ہے، کبوتر کو کھا جاتا ہے، بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جو مانوس بلہ ہے، جو پالتو بلہ ہے، جو گھریلو بلہ ہے، جس کو آدمی پالتا ہے، تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت حاصل کریں؟ تو آپ نے کس کے ڈانٹا، زجر اللہ علیہ وسلم ڈانٹا۔ شدت سے کسی چیز کو منع کرنے کے لیے جب ڈانٹ پلاتے ہیں یہ لفظ استعمال کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حرام ہے، حرام۔ لیکن جمہور اہل علم نے کہا کہ اگر وہ منفعت کا ہو، فائدہ مند ہو، نقصان کا پہلو نہ ہو اس کے اندر، اور اگر نہیں ملتا ہو اور آپ کو ضرورت ہے اس طرح کے بلے کی ایک گھر میں، تو آپ خرید سکتے ہیں منفعت کے پیش نظر، لیکن ہر چند کے منفعت ہو۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل نہیں پوچھی کہ فائدہ مند بلہ ہے کہ غیر فائدہ مند بلہ ہے، پالتو بلہ ہے کہ جنگلی بلہ ہے، یہ سب کچھ نہیں پوچھا۔ صحابی نے مطلق پوچھا یا سورہ کے صاحب بلے کی قیمت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے سخت ڈانٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منفعت بھی ہو اس میں تو اگر ہم حرام صراحتاً نہ بھی کہیں تو یہ تو کہیں گے کہ احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ بلے کو بیچنے خریدنے کا کام نہ کیا جائے۔ ایسے ہی آدمی دے دے کسی کو، یا ایک بلی دے دیجیے، بلی دے دیجیے، بلی سے اگر بلہ پیدا ہوتا ہے تو بلہ رکھ لے گا، بلی کو چھوڑ دے گا، آزاد کر دے گا، کوئی لے جائے۔ یہ چیزیں ایسے ہی ملتی ہیں عام طریقے سے، لیکن آج کل کہا نا کہ بدیس کا بلہ ہوتا ہے، خاص انداز کا بلے کی نسل باہر سے لائی گئی ہے، ہزاروں ہزار میں اس کی فروختگی اور بیع کا کاروبار ہوتا ہے آج کل، تو یہ سب حرام ہے کاروبار، چاہے وہ منفعت کا ہی کیوں نہ ہو۔ والکلب، اور اس طریقے سے کتے کی قیمت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کتے کی قیمت حرام ہے، چاہے وہ کیسا بھی کتا ہو۔ مگر ایک حدیث ہے دیکھیے یہاں پر، یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن نسائی سنن نسائی شریف میں آیا ہے کہ سوائے شکاری کتے کی، گویا سوائے اس سے شکاری کتے کو بیچنا جائز ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، منکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کتے کو بیچنے سے اور خریدنے سے منع فرمایا وہ تو وہی کتا ہے جو انسان کا پالتو کتا ہوتا ہے، چاہے وہ شکار کے لیے اس کو سدھا کے رکھے، ٹرینڈ کر کے رکھے، یا چراگاہ کی حفاظت کے لیے رکھے، بکریوں کی حفاظت کے لیے، یا کھیت کھلیان گھر کی حفاظت کے لیے رکھے۔ جو آوارہ کتا گلیوں میں گھومتا رہتا ہے اس کو کون پکڑتا ہے، کون بیچتا ہے، کون خریدتا ہے؟ جو کتا بکتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو پالتو ہوتا ہے آدمی کا۔ تو یہ کہنا کہ شکار کا کتا بیچنا جائز ہے،
یہ بالکل اس حدیث کے خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بیع کرنے سے اور اس کی قیمت دینے سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے یہ منکر لفظ ہے۔ تو بلا اور کتا اور بلی یہ سب کی بیع کرنی، خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، یہ تجارت دوست۔ چلیے صاحب اب ایک حدیث دیکھیے، لمبی سی حدیث ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مفہوم بتائیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءتنی بریرۃ فقالت انی کاتبت اہلی علی 9 اواقل فی کل عام اوقیۃ فعینینی الی آخر الحدیث۔ بریرہ رضی اللہ عنہ یہ انصار کے کسی قبیلے میں لونڈی تھی مدینہ میں، بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، بڑی عقل مند خاتون تھی۔ تو انہوں نے اپنے آقاؤں سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ ہم کو یوں آزاد نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے لیے تو ہم کو ہمارے ہی سے بیچیے، بولیے کہ ہم کو آزاد کرنے کے لیے یا آزاد ہونے کے لیے ہم کو کتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ آزاد کر دیجیے ہم کو، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں اگر آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں کہ بریرہ تم کو نہیں آزاد کریں گے تو بولیے کہ ہماری کتنی قیمت لیجیے گا آزاد کرنے کے لیے۔ تو ان کے مالکان نے کہا کہ 9 اوقیہ چاندی، اچھی خاصی رقم ہے، 360 درہم، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، 40 کو ضرب دیجیے گا 9 سے تو 360 درہم ہوگا، اور ایک درہم ہوتا ہے 3 گرام کا، تو 360 کو 3 سے ضرب دیجیے گا تو 900، 60 دیا 180، 1 کلو 80 گرام، 1 کلو 80 گرام چاندی تم دو گی تو تم کو آزاد ہوگا۔ اور کس سوال لیں گے؟ 9 سال میں لیں گے، ہر سال میں ایک ایک اوقیہ دینا ہوگا، 40 درہم، یعنی 40 دیا 120 گرام کر کے ہر سال دینا پڑے گا۔ گویا کہ 9 سال تک تم لونڈی بھی رہو گی، میرا کام بھی کرو گی، جو خالی وقت تم کو بچے گا اس میں تم جا کر کے اپنا مزدوری کرو گی، کچھ پیسے کماؤ گی، اور جمع کر کے سال میں ایک اوقیہ دو گی۔ اس طریقے سے 9 سال کے بعد تمہاری آزادی ہو جائے گی کہ تم نے اپنی قیمت دے دی اور تم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، خرید لیا اپنے آپ کو۔ تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ، اگر کوئی آقا آزاد نہ کرے غلام کو یا لونڈی کو، تو غلام اور لونڈی اگر خود آقا سے یہ کہے کہ آپ مجھ سے کتابت کیجیے، ہماری قیمت بتائیے کہ کتنا لیجیے گا، تو آقا کو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقَاتِلُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ اگر بھلائی دیکھو اس غلام کے اندر یا لونڈی کے اندر اور وہ اپنی آزادی کے لیے تم سے معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے تو تم اس سے کتابت کرو، بھلائی دیکھو۔ کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو دیندار ہے، اور علماء نے کہا کہ نمازی، پہلا لفظ یہ دیکھا الصلاۃ فی الدین، دین کے معاملے میں دیکھو کہ نمازی ہے تو اس کے اندر بھلائی، واللہ جو نمازی نہیں ہے اس سے کوئی بھلائی نہیں، چاہے وہ دنیا کا جتنا اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ مسلمان اپنے کو کہتا ہے اور نمازی نہیں ہے تو واللہ ثم واللہ، قسم کھا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو کہا کہ اگر بھلائی دیکھو تو اس کے ساتھ معاہدہ کرو، لکھو تاکہ وہ آزاد ہو۔ تو علماء نے کہا کہ نمازی ہو اور دنیاوی معاملے کے اندر کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو، سست اور کاہل نہ ہو۔ دیکھو یہ کما کے روپیہ رکھے، جمع بھی کرے گا اور ہم کو قیمت دے بھی دے گا تو معاملہ کرو۔ تو اب یہ واجب ہے کہ مستحب ہے، یہ علمی گفتگو ہے، علماء نے بحث کیا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس میں بھلائی ہے تو تم کو کتابت کر دی گئی۔ ایک غلام نے شکایت کیا کہ ہمارا آقا ہم سے کتابت نہیں کرنا چاہتا ہے، کتابت والے تحریر نہیں کرنا چاہتا، معاہدہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بلایا اس کو، کہا کہ دیکھتا ہے دل رہا میرا ڈنڈا دیکھتا ہے، لگاوے گے چل چلو کتاب کرو، تحریر لکھو کہ کتنا پیسہ لے کر کے اس کو تم چھوڑو۔ بہرحال انہوں نے معاہدہ کر لیا بریرہ نے اپنے مالکان سے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی کہ کچھ مدد کر دیجیے ہماری، تو غلاموں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ میں سے رقم بھی دی جا سکتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو کچھ مدد کر دیجیے تاکہ ہم اپنے آقا کو پیسہ دے کر کے آزادی حاصل کر لیں۔ ہائے ہائے، اما عائشہ نے کہا کہ بریرہ تو بڑی بھولی ہے، اچھی ہے،
تو ایسا کر لے کہ اپنے مالکوں سے یہ کہہ دے کہ وہ ہم سے بیچ دیں تم کو، میں پورا ہول سیل تم کو خرید لوں گی اور پھر میں تم کو بلا قیمت آزاد کر دوں گی، 1 روپیہ بھی تم کو دینا نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے محنت مشقت سے بھی بچ جائے گی اور لوگوں سے مانگنے سے بھی، مدد لینے سے بھی بچ جائے گی۔ گئی حضرت بریرہ، اپنے آقاؤں سے بات کیا کہ اگر اما عائشہ لقط پورا 9 اوقیہ چاندی 360 درہم چاندی آپ کو، جو 1 کلو 80 گرام بنتی ہے، اگر وہ گن کر کے آپ کو ایک ہی ٹائم میں دے دیں تو آپ بیچیں گے ہم کو ان کے ہاتھ؟ ہاں بالکل بیچیں گے، ہم کو تو پیسے سے مطلب، مگر ایک شرط انہوں نے لگا دی کہ تو آزاد ہو جائے گی۔ آزاد کریں گی کون؟ اما عائشہ، مگر ولائی عتق ہم کو حاصل ہوگا۔ اب یہ ولائی عتق کیا بلا ہے اس کو سمجھیے۔ ولائی عتق یہ ہوتا ہے کہ جب غلام یا لونڈی آزاد کر دی جائے اور اب وہ آزاد ہے، کمائے گا تو سب مال اس کا ہوگا، اور اگر وہ مر جائے اور اس کے خاندان میں بھی کوئی قریبی مذکر اس کا نہ ہو مال لینے والا، تو جو آزاد کرنے والا آدمی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو اس کا آقا ہے وہ اس کا مال لیتا ہے، ترکہ پانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اتنا مضبوط رشتہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو کسی نے آزاد کر دیا، اب آزاد ہونے کے بعد میں لکھپتی کروڑپتی بن گیا، ٹھیک ہے، میں نے شادی کی، ایک ہی بچی پیدا ہوئی، اس کے بعد میری بیوی بھی مر گئی، ہم بھی مر گئے، اب کروڑوں کی جائیداد ہے مثال کے طور پر ہماری زندگی میں، تو بیٹی آدھا مال لے لے گی اور آدھا مال سیدھے ہمارے آزاد کرنے والے آقا کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا وہ نہیں ہو تو اس کی جو اولاد ہوگی اس کو آدھا مال۔ یہ ہوتا ہے ولائی عتق، آزاد کرنے کے نتیجے میں ترکہ پانے کا استحقاق آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو ان انصاریوں نے یہ جو شرط لگائی، یہ شرط معقول تھی۔ ایک تو آپ بیچ رہے ہیں، آپ پوری قیمت لے رہے ہیں، آزاد کر رہی ہیں اما عائشہ تاکہ اللہ کے ہم کو ثواب ملے۔ حدیث ہے کہ جو آدمی غلاموں کو آزاد کرتا ہے، اس کے ہر عوض کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کرے، ثواب کے لیے وہ آزاد کر رہی ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ جو آزاد کرے گا اس کو ولائی عتق ملے گا، یعنی اگر کبھی ترکہ پانے کی نوبت ہوگی اس کو تو وہ لے گی۔ تو حضرت عائشہ کو یہ حق مل رہا ہے، اور یہ انصاری لوگ شرط لگا رہے کہ نہیں ٹھیک ہے بیچیں گے، پیسہ بھی لیں گے، لیکن ولائی ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ بریرہ واپس آئی، کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایسا وہ کہہ رہے ہیں بیچنے کو تو ہے تیار، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ولائی ان کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی سنا۔ اما عائشہ گئی، کہا کہ سنا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، بیچیں گے بھی، آزاد کروں گی میں۔ تو ولائی عتق ہے، یعنی ولا جو آزادی کی وجہ سے حاصل ہو، تو آزاد میں کر رہی ہوں تو مجھے ملنے چاہیے، کہ ان کو بھی نہیں کہا بالکل تم کو بھی ملنا چاہیے، لیکن ابھی بیچنا ہے، خریدنا ہے تو خرید لے، اور شرط کا ٹھیک ہے تو جو لگاتی ہو لگا، شریعت دیکھ لے گی اس کو کہ یہ تمہاری شرط جائز ہے کہ ناجائز۔ اب یہیں پر بڑی بحث ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ اس میں لام کا لفظ ہے، واشتریتی لہم، ان کے لیے ولا کی شرط لگا دے، ٹھیک ہے جا جو تم کہتے ہو مانا۔ تو یہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا جبکہ جان رہے ہیں کہ یہ شرط شریعت کے خلاف ہے؟ کہا کہ آپ نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ یہ شرط ان کی قبول کی جائے گی، نافذ ہوگی، بلکہ اس لیے کہا کہ اس شرط کی بنیاد پر جو انہوں نے غلط لگائی ہے، میں لوگوں کو بیٹھا کر کے بیان کروں گا، تقریر کروں گا، اور لوگوں کو منع کروں گا اور ڈانٹوں گا تاکہ یہ بات یاد رہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لہم بمعنی علیہم، ان کے خلاف یہ شرط لگا۔ ارے یہ بات تو پہلے ہی حضرت عائشہ نے کہلا بھیجا تھا کہ میں آزاد کروں گی خرید کر کے، ولایت مجھ کو ہوگا، یہ کہہ دیں ان کو اور وہ بیچ دیں۔ انہوں نے کہا نا ہم بیچیں گے لیکن ولایت ہم ہی کو ملنا چاہیے، تو یہ بات تو پہلے ہی ان کے مالکان نے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ ٹھیک ہے تو پھر جا، کہا کہ نہیں ولایت کو ملے گا عائشہ کو، پھر تو وہی بات ہوتی کہ نا تب ہم نہ بیچیں گے۔ تو آج تم کو چونکہ خریدنا ہے اور ان کو آزاد کرنا ہے اور یہ آزاد ہونا چاہتی ہے، لہذا چلو جیسا کہتے ہیں اس کو بات کو مان لے، پھر ہم سمجھیں گے، اسلام سمجھے گا کہ کیا قانون ہوتا ہے۔ خیر پیسہ دن دیا گیا، حضرت عائشہ کے پاس وہ لوڈی آ گئی اور اما عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیٹھایا اور ضرورت کا یہ خطبہ ہوا، عارض کوئی ایک نئے حالات پیدا ہوتے تو آدمی لوگوں کو بیٹھاتا ہے نا۔ ایک تو ریگولر خطبہ ہوتا تھا جو جمعہ میں دیتے تھے،
عید بقرعید میں دیتے تھے، لیکن کبھی چاند گڑھن ہو گیا، کبھی سورج گڑھن ہو گیا، کبھی بارش طلبی کی نماز ہوئی تو اس میں خطبہ دیتا ہے نا آدمی خطیب ضرورت کے مطابق، تو اسی طریقے سے یہ ضرورت پڑ گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ڈانٹ پلایا ہے، کہا ما بال رجال، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نام لے کے نہیں کہا کہ فلانے کا یہ معاملہ ہے، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں، رسول کی سنت میں نہیں، حرام اور باطل شرطیں لگاتے ہیں۔ جو شریعت کے مطابق شرط ہوگی وہی شرط پوری کی جائے گی اور اسی کا التزام کرے گی، پابندی کرے گی۔ اگر وہ شرط لگاتے ہو جو شریعت کے خلاف ہے تو چاہے 100 شرطیں کیوں نہ لگاؤ، وہ شرط باطل ہوگی، شریعت فیصلہ کرے گی۔ جس نے آزاد کیا ہے ولا اس کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ اب اتنا جو کہنا تھا تو انصاریوں کی چپٹی پٹی کو، گویا کہ شریعت نے اس شرط کو کنڈم کیا، شریعت نے اس شرط کو کنڈم کیا۔ تو یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں خوب رچ بس جائے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور ڈانٹ پلائی تھی بیجا شرط لگانے والوں کی، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جیسا وہ کہتے ہیں ویسی بات ابھی مان کر کے خرید لے، اس کو آزاد کر لے، بعد میں ہم سمجھیں گے، اسلام کا جو رول ہوگا اس کے مطابق چلے گا۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت عائشہ نے ان کے لیے شرط کو مان لیا اور پھر بعد میں انکار کر دیا۔ انکار شریعت نے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلامی رول کے خلاف قرار دیا، اس لیے اس کو کینسل کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے بہرحال یہ نقطہ علمی ہے، اس لیے ذرا آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی۔ تو آپ نے کہا کہ چلو لے لو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں جو کہتے ہیں کر لو، لیکن انما الولاء لمن اعتق، شرط لگا دو ابھی، لیکن یہ تو رول ہے اسلام کا کہ ولا اس کو ملتا ہے جو آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کی صلاح خوانی بیان کی، اور اس کے بعد کا اما بعد تمہید بیان کرنے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ کہا فما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر، بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت کے اندر ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں۔ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو، کتاب اللہ کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، وہ شرط باطل ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شرط، چاہے 100 شرط کیوں نہ لگا۔ سمجھا کہ نہیں؟ پنچیتی ہوگی، اچھا تو جیسا کہتے ہو ابھی تو بیچنے کی نہ بات ہے، ولائی تو جو مرنے کے بعد نہ ہوگا بھائی، یہ تو بعد کی چیز نہ ہے۔ چلو ابھی جو کرتے ہو وہ کرو، بیچو، اس کی آزادی تو ہو جائے، جو رول کہے گا اس کے مطابق ہم کہیں گے۔ چلیے آپ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ قبول کرنے کے زیادہ لائق ہے، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ اور اللہ نے جو شرط لگائی ہے اور شریعت کے مطابق جو شرط ہوگی وہی شرط پختہ شرط ہوگی، اور اسی کی پاسداری سب کو کرنی ہے۔ اور سن لو، ایک دم قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ جس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی کہ انما الولاء لمن اعتق، ولا اس کو ملتا ہے جو آزاد کرتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا نا ولا کو، ولا وہ رشتہ ہے جو آزاد ہونے والے غلام اور آزاد کرنے والے آقا کے درمیان قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آزاد کردہ غلام مر جائے اور اس کے پاس کوئی اسباب مذکر نہ ہو، خاندان کا کوئی باپ، چچا، بیٹا، پوتا، بھتیجا وغیرہ نہ ہو، کوئی وارث، صرف عورت ہی ہو اس کے وارثان میں، تو اس کو دینے کے بعد اگر کوئی مال بچ جائے گا تو آزاد کرنے والا ہے لڑکا، سمجھا نا؟ تو یہ مسئلہ ہے ولایت کا۔ تو یہ حدیث ہے، سمجھا کہ نہیں، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو ایک تو یہ سنت ملی کہ جو آزاد کرے گا ولایت اس کو ملے گا۔ ایک قانون یہ ملا کہ اگر غلام لونڈا یا لونڈی اگر اپنے آقا سے کہے کہ ہم کو آزاد کرنے کی قیمت بتاؤ، ہم اس قیمت کو مہیا کر دیں گے، آزاد ہو جائیں گے، اور اگر اس کے اندر بھلائی ہو، دینداری اور تقویٰ ہو، نمازی ہو اور کمائی سے کر سکتا ہو، پیسے دے سکتا ہو، تو واجب ہے کہ اس کے آقا کو چاہیے کہ اس سے کتابت کرے، سمجھا کہ نہیں؟ اور خلاف شرع شرط اگر آپ لوگوں نے بیع کے اندر لگائی ہے اور اسلام کے پاس آئیے گا، مولوی کے پاس آئیے گا اور کہیے گا کہ ہم دونوں میں یہ بات ہوئی تھی، دیکھیے ہم نے یہ شرط لگا دیا تھا، یہ شرط شخص نے قبول کیا، تو ہم نے کہا کہ یہ بہت ریجڈ تھے اور ہم ریجڈ تھے، دیکھا کہ بات بنے گی نہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں چلیے ہم کو منظور ہے، لیکن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف، ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ بتائیے قرآن حدیث کا جو فیصلہ ہے بھائی، مسلمان تم بھی ہو نا، ہم بھی ہے نا،
اب یہ جو بات ہمارے میں تمہارے درمیان ہوئی ہے، اگر یہ اسلام کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر آپ اسلام کی بات مانیں۔ اچھا ایک بات اور حضرت بریرہ کے تعلق سے بڑی اچھی سنت آئی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جس وقت آزاد ہوئی، اس وقت ان کا شوہر جو تھا مغیث نام کا، وہ غلام تھا۔ تو جب لونڈی پہلے آزاد ہو جائے اور شوہر غلام رہے تو اس لونڈی کو جو آزاد ہو گئی ہے، شوہر کو رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے، بغیر طلاق خلا کی کہے کہ آج کے بعد تمہارا ہم سے رشتہ ختم، سمجھا؟ اور ایک حیض گزار کر کے وہ جس سے چاہے گی بیاہ کر لے گی، نہ خلا لے گی نہ طلاق لے گی، اس کو فسخ کہتے ہیں، خیار کہتے ہیں، اس کو اختیار ملے گا اس آزاد لونڈی کو، جو اب لونڈی نہیں آزاد ہو چکی ہے اور شوہر اس کا ابھی کسی کا غلام ہے، تو وہ چاہے تو اپنے رشتے کو قائم رکھے اور چاہے تو شوہر سے علیحدگی لے لے۔ چنانچہ حضرت بریرہ نے کہا مغیث کو کہ مغیث میاں اب آپ اپنا دوسرے کو تلاش لیجئے، میں اب آپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ ایک ہی ہے اس کے بعد؟ ہاں ہو گیا، بس اس نے کہہ دیا، اب ایک ہے اس کے بعد وہ چل جائے گی۔ اب بیچارہ مغیث کہہ کہ نہیں بریرہ ایسا کیسے ہوگا، ہم تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم دوسری شادی نہیں کریں گے، تم ہی کو رہنا ہوگا ہمارے پاس۔ کہا نہیں، تم ہم کو پسند نہیں ہے، نہیں رکھے۔ یہ بھاگتی پھرتی تھی، اب بیچارہ مدینے کی گلیوں میں مغیث اس کا پیچھا کرتا تھا، رو رو کر کے برا حال تھا اس کا، اس کی داڑھی پر خدا و قطر، بڑی راہ پر رحم کرو، بڑی راہ کو مت چھوڑو، سمجھا کہ نہیں؟ یا اللہ! حضرت عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جو دیکھا مغیث کا یہ برا حال، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا ہے آپ نے، ایک طرفہ محبت اسی کو کہتے ہیں۔ شوہر ہے کہ بیوی کے غم میں پریشان ہے، پاگل ہے، بھلا جا رہا ہے، آئیے جو ہے اس کی طرف تاکتی نہیں ہے، کہتی کہ نہیں تمہارے ساتھ نہیں زندگی گزارنی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بہت تعجب کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ مغیث کی حالت پر ترس کھا دیکھ، تو کہتی کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو حکم تو شریعت کا یہ ہے کہ عورت کو اختیار ہے رکھے یا نہ رکھے، کہا نہیں میرا مشورہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے معاملے کو زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ مجھ کو کس کے ساتھ رہنا ہے، نہیں رہنا، میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا۔ اب بالآخر مغیث سے اسے چھٹکارا نہیں لیا، اس کو یہ اختیار ہے۔ لیکن اگر وہی مغیث پہلے آزاد کر دیے گئے ہوتے اور تب بریرہ آزاد ہوتی تو یہ موقع بریرہ کے پاس نہیں ہوتا، تو اب علیحدگی وہی طلاق اور خلا کے ذریعے ہوتی جیسے ہوتی۔ لیکن معاملہ یہاں پر ایسا ہوا کہ حضرت بریرہ نے جلدی آزاد کر دیا، آپ مغیث پھر بعد میں آزاد ہوئے، لیکن جب اب کیا پچھتاوے ہوتے، جب چڑیا چپ گئی چڑیا کھیت والا معاملہ ہوا، بعد میں بیچارے آزاد ہوئے، تو اس لیے وہ بیوی کو آزادی مل گئی۔ تو ایک رول اسلام کا یہ بھی آیا کہ اگر لونڈی پہلے آزاد ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر ابھی غلام ہی ہے تو اس کی بیوی کو اختیار ہے کہ اپنے شوہر کو شوہر مانے یا نہ مانے، اس کا اس سے رشتہ توڑ دے۔ اب تیسری بات، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تشریف لائے گھر میں، تو کھانا طلب کیا، کہا کہ کھانے کی کچھ چیز ہے تو لے کر آؤ، تو کھانا لایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، لیکن گوشت نہیں تھا۔ تو کہا کہ کیا میں نے ہانڈی گوشت کی گڑگڑاتے ہوئے چولہے پر نہیں دیکھا؟ کیا میں نے چولہے پر گڑگڑاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی گوشت کا ہے نا؟ تو کہا اچھا وہ تو بریرہ کا گوشت تھا، اس پر صدقہ کیا تھا لوگوں نے، اسی لیے صدقہ کیا تھا، تو صدقے کا اونٹ گوشت تھا۔ تو آپ نے کہا کہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے نا، لیکن بریرہ کی طرف سے ہم کو جو ملے گا وہ ہدیہ ملے گا، سمجھا؟ تو بریرہ نے نکال کر کے دیا گوشت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے اوپر صدقہ کیا جائے، فقیر مسکین کو صدقہ دیا جائے، اور وہ فقیر مسکین کسی کو تحفہ دے دے یا دعوت اپنے یہاں کر لے، قربانی کا گوشت آپ نے فقیر مسکین کو دیا مثال کے طور پر، اور اس نے دو آدمی کو، مالدار آدمی کو اپنے یہاں کھانے پر بلا لیا، جائز ہے، بہترین سنت اس سے معلوم ہوئی۔ آپ نے کہا کہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، هو لہا صدقہ ولنا ہدیہ، اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ ماشاء اللہ، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔